منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک بلند آواز سے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لب کھول میرے میر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں دل و سین کرنا پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا کروڑ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ذکر حسین سننے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو، آپ کے قلوب کو، آپ کے باطن کو، آپ کے سینوں کو اس بات کے لیے منتخب فرما لیا کہ یہ سینے جو میرے حسین کی محبت سے لبریز ہیں، یہ سینے جو حسین کے عشق میں فنا ہیں، اللہ ہمیشہ انہی سینوں پر کرم کرتا ہے اور انہی سینوں کو علم نشرح کا فیض عطا کرتا ہے۔ نعرہ حسین یا حسین یا حسین۔ جو لوگ حسین کی محبت میں، آقا حسین کی محبت میں اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، آل طہار کی یاد میں جن کا جینا مرنا ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان اس محبت کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے اس کی قبر بھی نور و نلا ہو جاتی ہے، اس کی قبر کو بھی روشنی نصیب ہو جاتی ہے، اس کی قبر سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اس قبر میں بھی چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آقا حسین لاجپال سے بغض رکھتے ہیں، سرکار سے عداوت رکھتے ہیں، وہ بدبخت لائن اس دنیا میں بھی دنیا کے کتے ہیں اور آخرت میں بھی دنیا کے کتے ہیں۔ آخرت میں ان کے گلوں میں آگ کا وہ توق پہنایا جائے گا کہ جسے دیکھ کر اہل جہنم بھی لرز جائیں گے۔ تو اس دن وہ توق تو پہنایا جائے گا، مگر اس دنیا میں، اس کائنات کے بزم ہستی میں ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اس دنیا کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، چند سکوں کی خاطر اپنا سب کچھ تباہ کر لیا، اپنی زندگی بھی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لی،
مگر یہ دنیا کا مال زیادہ دیر تک ان لوگوں کے کام نہ آ سکا، زیادہ دیر تک ان لوگوں کے کام نہ آ سکا کہ یہ جو سب کچھ انہوں نے کیا یہ صرف اس دنیا کے اقتدار کی خاطر، دنیا کے مال و دولت کی خاطر سب کچھ انہوں نے کیا، مگر وہ مال و دولت وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہ آیا، اور وہ دنیا کے کتے اسی دنیا میں اللہ نے ان کو اپنے آخری انجام تک پہنچا دیا۔ آج تھوڑا سا ذکر ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے آقا حسین لاجپال کے مقابلے میں اپنی تلواریں میانوں سے نکال لی اور سرکار سے لڑنے کے لیے کربلا کے ڈبوں میں آئے، وہ لوگ تو کچھ لوگ تھے، مگر حسین کے عوض میں، آل طہار کے عوض میں جو 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کربلا کے میدان میں کٹا دی، ان کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان کے بدلے میں 1,40,000 بندے کا قتل ہو گیا۔ میرے آقا حسین لاجپال کی محبت میں جو لوگ نکلے وہ کتنے سے؟ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، مگر اس کے بدلے میں جب اس رب نے بدلا لیا کہ یہ قاتلین حسین ہیں، یہ میرے نبی کی آل کے دشمن ہیں، تو جب اس نے بدلا لیا تو کوئی 72 100 سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، 1,40,000 بندہ اس کی عوض میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو جب مروان کی حکومت آئی، اس کا جب آخری وقت آیا، ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں مختصر کر رہا ہوں، جتنا ممکن ہو سکے ایک دو ان بدبختوں کا اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ کس طرح اس دنیا کی زندگی میں کس طرح ذلیل اور رسوا ہو کے وہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک وہ کرسی اقتدار پر بیٹھا۔ اس کے دور میں مختار سقفی اس کو کوفے کا گورنر مقرر فرما دیا تھا۔ جب وہ مختار سقفی کوفے کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے کہا کہ جن جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، میں ان سب کو بھی قتل کر دوں گا، ان کے بھی ٹکڑے کر دوں گا، اور وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں تو نہ گئے مگر اس بات پر وہ سارے راضی تھے، کیا چیز؟ راضی تھے، حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، خاموش بن کے بیٹھ کے رہے۔ اس نے کہا میں ان سب کو بھی قتل کر دوں گا جو حسین کے شہید ہونے میں راضی تھے۔ اس نے چن چن کر لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس میں ایک بدبخت ابن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کا قتل کیسے ہوا؟ مختار نے ایک مجلس میں یہ بات کہی کہ کل کا جب سورج طلوع ہوگا
تو میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس سے تمام مومنین بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کے مقربین اور اللہ کے ملائکہ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ چیز جب اس نے کہی تو اس مجلس میں ایک شخص حیثم بن اسود وہ بھی موجود تھا. اس کا تعلق ابن سعد کے ساتھ بھی تھا. تو جب وہ گھر گیا تو رات کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو بھجوایا اور اس کو اطلاع کر دی. وہ سمجھ گیا کہ یہ قتل ہونے والا ابن سعد ہی ہو سکتا ہے، یہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے. جب اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹے کو اس کے گھر بھجوا کر اطلاع کر دی، اس کے چونکہ مراسم اس کے ساتھ پہلے اوائل دور میں اچھے تھے، اس نے کہا نہیں، مختار مجھے قتل نہیں کروا سکتا. تو یہ ساری بات جب ہو گئی، اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو مختار نے اپنے چند سپاہی اس کو بلوانے کے لیے بھجوائے، مگر وہ نہ آیا. اس نے اپنے بیٹے کو بھجوا دیا. کس کو بھجوا دیا؟ اپنے بیٹے کو بھجوا دیا. تو جب اس کا بیٹا مختار کی عدالت میں آیا تو اس نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، وہ یعنی اس دنیا سے کٹ کر خلوت نشین ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہے. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی. اس نے کہا کہ اب بدبخت حسین کو قتل کر کے شہید کر کے اب بدبخت کس منہ سے اس کا ذکر کر رہا ہے؟ اس کے بیٹے کو اس نے اپنے پاس روک لیا اور اس کے بعد دوبارہ کچھ سپاہی اس کے گھر بھجوائے اور کہا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ. اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ. تو جب وہ سپاہی گئے تو انہوں نے ابن سعد کا سر کاٹ کر مختار کے پاس پیش کر دیا. تو جب ابن سعد کا سر آیا اس نے اس کے بیٹے سے کہا کہ میں جانتا ہے تو یہ سر کس کا ہے؟ اس کے بیٹے نے جب دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر وہ کہتا ہے یہ سر تو میرے باپ کا ہے، میرے بابا کا ہے. جب اس نے یہ چیز دیکھی اس نے کہا کیونکہ میرا والد باپ فوت ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، لہذا اب میری زندگی بھی خطرے میں ہے. اس نے کہا کہ اب میں بھی جینا نہیں چاہتا. تو مختار نے کہا کہ تیری زندگی ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. اس نے اس کو بھی قتل کروا دیا، اس کے بھی ٹکڑے کروا دیے اور یہ بات کہی اس کے بیٹے کو کہ یہ تیرے باپ کا سر جب کربلا کے میدان میں تم امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، آپ کا سر انور تن سے جدا کیا تو مختار نے اس کے بیٹے کو کہا کہ تیرے باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور تیرا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی. تیرا سر علی اکبر کا بدلہ ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں تم جیسے کئی دستے بھی قتل کر دوں تو خدا کی قسم تم سب مل کر حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس مختار نے اس باپ کو بھی قتل کروا ڈالا
اور اس کو بیٹے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد خولی بن یزید یہ وہ بدبخت تھا کہ جو آقا حسین لجپال کا سر انور جب قافلے چلے تو نیزے کی نوک پر سر لے کر جو چل رہا تھا وہ یہ بدبخت تھا خولی بن یزید، جو قافلے کے آگے آگے امام علی مقام سر انور کو نیزے پر لے کر جا رہا تھا۔ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ اس مختار نے اس کے بعد خولی بن یزید کے گھر سب نے سپاہی بھجوائے اور کہا کہ اسے بھی گرفتار کر کے لایا جائے، اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب اس کے سپاہی اس کے گھر گئے تو اس کو پتہ چل گیا، خبر ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم لا علمی کا اظہار کر دینا، تم لا علمی کا اظہار کر دینا۔ اور خولی بن یزید کی بیوی جب یہ سر لے کر آیا تھا اس وقت ابن زیاد اس کے دربار کے دروازے بند ہو گئے تھے جب یہ شہر میں پہنچے تھے۔ چونکہ دربار بند ہو گیا تھا تو یہ آقا حسین لجپال کا سر انور اپنے گھر لے گیا تھا، اور جب گھر لے گیا تھا تو اس نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی اس کی بیوی۔ اس دن سے وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس نے بہت کچھ کہا کہ بدبخت دنیا کے کتے، یہ تمہیں کیا کر دیا؟ امام علی مقام کا تو سر لے آیا ہے۔ تو اس دن سے وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی ذہنی طور پر۔ تو جب اس کے سپاہی آئے انہوں نے پوچھا تو اس نے زبان سے تو لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر اشارے سے جہاں وہ چھپا ہوا تھا اشارے سے بتا دیا کہ اس جگہ پہ ہے۔ جب اس کے سپاہی اندر گئے تو وہ ایک ٹوکرا اوپر لے کر زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا، تو انہوں نے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو مختار کے پاس لے آئے۔ جب اس کے پاس لے جا رہے تھے اس وقت مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ رستے میں جب دیکھا تو ان کی ملاقات ہو گئی تو اس نے اسی مقام پر شاہراہ عام پر اس کو قتل کروا دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ اس کے بعد جب اس کو قتل کروا دیا تو اس کے جسم کو آگ لگا دی، اس کے جسم کو، اس کی لاش کو آگ لگا دی، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی اس وقت تک یہ مختار اس مقام پر کھڑا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بدبخت تھے ان کی ایسی اموات واقع ہوئی کہ انسان جب سنتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا کے کتے جنہوں نے اس دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، دنیا کے اقتدار کے لیے، مال کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصہ بعد کیا بیت گیا۔ اسی طرح جب شمر کو قتل کیا، ہر ایک کے ساتھ ایک عجیب داستان ہے۔ تو شمر جب قتل ہوا تو اس کو قتل کروا کے اس کے جسم پر کتوں کو چھوڑ دیا، اس کے جسم پر کتوں کو چھوڑ دیا۔